السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس میرے عزیز طلبہ، آپ کو آیت کرنے کے قواعد کی مشق کرائی گئی تھی۔ ممکن ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہو، اگر نہیں آئی تو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور آگے جو 2 لائنیں ہیں ان کو دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا عین جاریہ، فی یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہاں یا مدہ ہوگا، اور اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، ہا زبر والے حرف کے بعد اگر الف آ جائے تو وہاں الف مدہ ہوگا۔ ہا الف زبر ہا، فی ہا، عین یا زبر عی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں لین کا قاعدہ ہوگا، اس کو نرم آواز سے جلد ادا کریں گے۔ نون 2 پیش نون، عین، تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عین، جا، جیم الف زبر جا، الف مدہ ہوگا۔ را زیر ری، را کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ جاری، یا زبر یا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یا کو جلدی پڑھیں۔ تا 2 پیش تن، جاریتن، جاریتن کے اخیر میں گول تا ہے۔ گول تا پر جب آیت کریں گے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ وہ ہا ساکنہ بن جاتی ہے۔ یہاں ہا ساکنہ کی آواز آئے گی، جاریتن سے کیا بن جائے گا؟ جاریہ۔ فیہا عین جاریہ، تا سین پیش تس، قو، قوف کھڑا زبر قو، قوف کو پر کیجئے، قوف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تسقو، من، میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے، اس لیے بغیر غننے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، عی، عین یا زبر عی، نن، نون 2 زیر نن، تنوین کے بعد پھر حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے بغیر غننے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے۔ عین، آ، حمزہ کھڑا زبر آ، نی، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تن، تا 2 زیر تن، آنیتن، یہاں پر بھی آخر میں گولتا ہے، اسی لیے جب یہاں پر آیت کریں گے، وقف کریں گے تو گولتا کا ہا ساکنہ بن جائے گا۔ تسقو من عین آنیہ، تسقو من عین آنیہ، لام الف زبر لا، تس، تا سین زبر تس، لا تس، لام الف زبر لا، زبر والے حرف کے بعد الف آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ تس، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، میم کے اوپر زبر ہے، اس لیے جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ عو، عین پیش عو،
عین کو اچھی طرح سے ادا کریں. لا تسمعوا فی، فا یا زیر، فی زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا. ہا، ہا الف زبر ہا، فی ہا، لام الف زبر لا، غین زیر غی، لاغی، یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، تسقى من عين آنية، لا تسمع فيها لاغية. اس کو یہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے اور ان کو ایک مرتبہ اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. وقف ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. وقف کے معنی ٹھہرنے کے، رکنے، آیت کرنا. تو زبر زیر پیش، یا تو اخیر میں زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یا پھر دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اور وہاں آیت کرنی ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ آیت کے آخر میں زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اور وہاں آیت کرنی ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کرنا کہتے ہیں. دوسرے، اخیر میں، اخیر والے حرف پر جو آیت کرنی ہے دو زبر ہوں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جیسے احدن، دال دو زبر دن ہے. جب یہاں پر آیت کریں گے تو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. احدن سے احدا ہو جائے گا، بصیرن سے بصیرا ہو جائے گا، خبیرن سے خبیرہ ہو جائے گا، علیمن سے علیما ہو جائے گا، توابن سے توابا. تیسرے، اگر اخیر میں گول تا ہو، جیسے اب گول تا پر چاہے دو پیش ہوں، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، یہاں ہا کو ساکن کریں گے. یعنی یہاں پر بھی جس طرح آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑا تھا، اسی طرح سے آخری حرف یہاں پر گول تا پر جزم دے دیں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ اس گول تا کا ہا ساکنہ بن جائے گا. اس کو جاریت نہیں پڑھیں گے بلکہ جاریہ پڑھیں گے. تو تیسرے، گول تا پر آیت کرنی ہو تو وہ ہا ساکنہ بن جاتی ہے. جیسے جاریتن سے جاریہ. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے تاکہ پڑھنے میں کہیں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے. اسی طرح اللہ کا قاعدہ بڑا اہم ہے کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے،
اور اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔